دور میں اولیاء کی معیت کی بہت بڑی برکت، اللہ والوں کے ساتھ محبت کی بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جو اہل اللہ سے محبت کرتا ہے اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا سے جائے گا تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائے گا۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی شرح بیان کی، کلید مثنوی میں ہے، ایک طرف 100 سال کی عبادت، ایک طرف ولی کی محفل میں گزارا ہوا ایک لمحہ، یہ ایک گھڑی افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ 100 سال نمازیں پڑھ لو، اندیشہ ہے آخری وقت شیطان ایمان چھین لے۔ لیکن اگر دل میں ولیوں کا پیار ہے تو اولیاء کی محبت کا یہ فائدہ ہے کہ آخری دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اولیاء اللہ کی محبت کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ آخری دم زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی عزتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بڑی شانیں عطا فرمائی، کرامات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کو بھی کرامتیں دی ہیں اور اولیاء امت محمدیہ کو بھی کرامات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کو بڑی عزتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ داتا صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا پتہ ہے کسی کو؟ 950 سال، 9.5 صدیاں ہو گئی داتا صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ پورا سال دن ہو یا رات کسی وقت بھی چلے جائیں وہاں لوگوں کا ہجوم ہے۔ بعض اولیاء ایسے ہیں جن کی اولاد آگے چلی تو پھر ان کے آستانوں پہ رونق قائم رہی، بعض اولیاء ایسے ہیں جن کے خلیفوں نے رونق قائم رکھی، خلافتیں پھیل گئیں، خلیفے آستانوں پہ حاضری دیتے تھے، مریدین آتے تھے، آستانے پہ رونق رہی۔ اولاد یا خلیفے؟ داتا صاحب کی اولاد بھی کوئی نہیں، خلیفے بھی کوئی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا تو اولاد ہو، داتا صاحب کی اولاد کوئی نہیں، خلیفے ہوں، خلیفے کوئی نہیں، پھر کیوں اتنی رونق ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ پورا فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ پتہ ہے حکومت سالانہ کتنے پیسے صندوقچی سے نکال رہی ہے؟ 24 کروڑ روپیہ داتا دربار سے حکومت کو آمدن ہو رہی ہے، 24 کروڑ روپیہ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے ولی دیتے کچھ نہیں، 24 کروڑ روپیہ حضرت داتا صاحب کے مزار سے محکمہ اوقاف والوں کو آمدن ہو رہی ہے سالانہ۔ اولیاء اللہ کے مزارات، یہ تو ایک پہلو ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اولیاء اللہ کے مزارات۔ سر کی آنکھوں سے ان قبروں کو دیکھیں گے تو مٹی کی ڈھیریاں نظر آئیں گی، ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو روحانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نظر آئیں گے۔